صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر نشر کیے جانے والے سلسلے مدنی خاکے اور دیگر نشریات مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کو مدنی چینل کے بہت ہی پیارے سلسلے السؤال مفتاح العلم، یعنی سوال علم کی چابی ہے، میں مرحبا کہتے ہیں۔ اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہ سلسلے باب المدینہ کراچی کے جامعات المدینہ کے درمیان ہونے والے مقابلوں پر مشتمل ہے، اور آج کا یہ سلسلہ بھی انہی مقابلوں میں سے ایک مقابلہ جو کہ کوارٹر فائنل پر مشتمل ہے اس پر ہو رہا ہے۔ تو آج ہم جانیں گے کہ ان دو موجود جامعات میں سے کون مقابلے کو جیت کر سیمی فائنل میں پہنچے گا۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم سلسلے کا آغاز کریں، آقا دو عالم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پیش کرنے کے فضائل میں سے ایک فضیلت سنتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس شخص نے جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھا، اللہ تعالی اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، علم دین کے بے شمار فضل و برکات ہیں، اور علم دین حاصل کرنا، اسے پھیلانا، اسے عام کرنا، یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد پسند ہے۔ چنانچہ ایک روایت سماعت کرتے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تھوڑا علم زیادہ عبادت سے بہتر ہے، اور انسان کے فقیہ ہونے کے لیے اللہ تعالی کی عبادت کرنا ہی کافی ہے، اور انسان کے جاہل ہونے کے لیے اپنی رائے کو پسند کرنا ہی کافی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، علم دین سیکھتے رہیے، علم دین کو عام کرتے رہیے۔ الحمدللہ ہماری یہ جامعات بھی علم دین کو عام کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو آج کے اس سلسلے کے اندر ہم بہت سارے سوالات کریں گے اور ان کے جوابات حاصل کریں گے۔ تو تمام مدنی چینل کے ناظرین کوشش فرمائیں، اپنی وہی ڈائری جو آپ نے پہلے سلسلے سے بنا رکھی ہے لے لیجئے، اور اس کو یعنی آج کے سلسلے کے ہونے والے تمام سوال و جواب کو بغور سنیے اور لکھتے رہیے۔ تو آئیے آج کے سلسلے کا جو انداز ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آج ہمارے سلسلے کا انداز کیا ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس سلسلے سوال علم کی چابی ہے کا انداز کچھ اس طرح سے ہوا کرتا ہے کہ ہم سب سے پہلے مرحلے میں یہاں موجود طلباء اسلامی بھائیوں سے پوچھا کرتے ہیں تین سوال۔ ہم یہاں موجود طلباء اسلامی بھائیوں سے سنا کرتے ہیں تلاوت اور نعت۔ اس کے ساتھ ہی ہم دوبارہ یہاں موجود طلباء اسلامی بھائیوں کے پاس آ کر ان سے دوبارہ سوال کیا کرتے ہیں، اور یہ سوال شاعری پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے مرحلہ وہ ہے ایسا پیارا کہ اس میں موجود طلباء اسلامی بھائیوں سے کیے جاتے ہیں سوالات اور دیے جاتے ہیں ان کو انعامات۔ اس کے بعد جو ہمارا مرحلہ ہے وہ سب سے زیادہ دلکش ہے۔ جی ہاں،
اس مرحلے میں ہم دکھاتے ہیں یہاں موجود طلبہ اسلامی بھائیوں کو ویڈیو کلپ اور ان سے کیا کرتے ہیں سوال. اور میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں، اس کے بعد فوراً ہی ہم پھر یہاں موجود طلبہ اسلام بھائیوں کی طرف بڑھتے ہیں اور ان کو دیتے ہیں چند اشارے اور بتاتے ہیں ان کو کہ آپ ان بزرگ ہستی کے بارے میں ذرا ہنٹس لیجئے اور ہمیں بتائیے کہ بزرگ کون ہیں. اور اس کے بعد ہمارے سلسلے کا آخری مرحلہ ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے کامیاب کون ہوگا، اور یہ مشتمل ہوتا ہے ہر ایک جامعہ سے 2 سوالات پر. اس سے پہلے کہ ہم اپنے اس پیارے سلسلے کا آغاز کریں، یہاں موجود جامعۃ المدینہ اور ان کے جو طلبہ اس میں حصہ لے رہے ہیں ان کا تعارف لیتے ہیں. ہمارے ساتھ جو جامعۃ المدینہ موجود ہے، جو میری دائیں جانب جامعہ ہے، اس جامعۃ المدینہ کا نام ہے جامعۃ المدینہ فیضان بخاری. یہ باب المدینہ کراچی میں عقب ککری گراؤنڈ موسیٰ لین لیاری میں واقع ہے. اور میرے ساتھ جو طلبہ موجود ہیں ان کا تعلق ہے جامعۃ المدینہ عبداللہ شاہ غازی اور جامعۃ المدینہ غوث الاعظم سے، اور یہ واقع ہیں کلفٹن اور منظور کالونی میں. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اب شروع کرتے ہیں سوالات کا سلسلہ، اور سب سے پہلا سوال ہوگا ہمارا جامعۃ المدینہ فیضان غوث الاعظم اور جامعۃ المدینہ عبداللہ شاہ غازی والوں سے. امید ہے آپ طلبہ اسلام بھائی تیار ہوں گے. الحمدللہ. تو آپ سے سوال یہ ہے، وہ کون سے صحابی ہیں جن کا لقب غسیل الملائکہ ہے؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب غسیل الملائکہ ہے. ان کا جواب درست ہے. جامعۃ المدینہ فیضان بخاری کے طلباء اسلامی بھائیوں، امید ہے آپ اچھی تیاری کے ساتھ تشریف لائے ہوں گے اور یہ امیدیں لے کر آئے ہوں گے کہ آپ اس مقابلے کو ون کر کے اس کے فاتح ہو کر اگلے مرحلے میں پہنچ سکیں. آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ اذان کی ابتدا کس سنہ ہجری میں ہوئی؟ سنہ ہجری. آپ کا جواب غلط ہوا. سن 1 سنہ ہجری میں. تو ہمارے سامنے موجود طلبہ اسلامی بھائیوں کی جانب سے جو طلبہ اسلام بھائی اس مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں، یعنی غوث الاعظم اور فیضان عبداللہ شاہ غازی والوں سے سوال یہ ہے کہ جنگ احد کس سن ہجری میں ہوئی؟ جنگ احد سن 3 ہجری میں واقع ہوئی. ان کا جواب درست ہے. جامعۃ المدینہ فیضان بخاری کے طلباء سے دوسرا سوال یہ ہے کہ صحابی رسول نے کلمات اذان خواب میں سنے؟ اس میں صحابہ نے بھی سنے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سنے تھے. آپ کا جواب غلط ہوا. حضرت سیدنا عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں کلمات اذان سکھائے گئے تھے. اب اس کے بعد ہی تیسرا سوال جامعۃ المدینہ غوث الاعظم اور عبداللہ شاہ غازی والوں سے یہ ہے کہ شہدائے بدر میں کل 14 مسلمان، جنگ بدر کے اندر کل 14 مسلمان شہید ہوئے. ان میں سے کچھ انصار تھے اور کچھ مہاجر تھے. آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ مہاجر اور انصار جو صحابہ تھے ان کی تعداد کیا تھی؟ یعنی دونوں کی تعداد بتانی ہے آپ نے. آپ کے پاس وقت بہت کم ہے. جنگ بدر میں جو شہداء تھے ان کی تعداد 6 مہاجر تھی اور 8 انصار تھے. ان کا جواب درست ہے. آج کے اس کوارٹر فائنل راؤنڈ کا آخری سوال جو پہلے مرحلے کا ہے، بیعت رضوان کس سنہ ہجری میں ہوئی؟
6 سن ہجری۔ آپ کا جواب درست ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے پہلے مرحلے کا وقت پورا ہوا، جو سوالات تھے مکمل ہوئے۔ تو آئیے اب اس مرحلے کے نمبروں کی طرف بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ دونوں جامعات نے کتنے کتنے نمبر حاصل کیے۔ ہمارے ساتھ جو دائیں جانب موجود ہے جامعۃ المدینہ فیضان بخاری والے طلبہ، ان طلبہ نے پہلے مرحلے میں 3 جوابات میں سے ایک کا جواب درست دیا، ان کے نمبر ہوئے 5۔ جامعۃ المدینہ غوث الاعظم اور جامعۃ المدینہ عبداللہ شاہ غازی والے اسلامی بھائیوں نے تینوں جوابات درست دیے، لہذا ان کے نمبر ہوئے 15۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اب ہمارے دوسرے مرحلے کا وقت ہوا ہے جس میں ہم سنتے ہیں تلاوت اور نعت۔ تو آئیے سب سے پہلے تلاوت سنتے ہیں اور بڑھتے ہیں ان کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ کون ہمیں تلاوت قرآن سناتا ہے۔ کون سنائے گا تلاوت قرآن؟ آپ تشریف لے آئیں۔ اب ان جامعہ کے اسلام بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کے کون سے حصہ سے ہمیں یہ تلاوت سناتے ہیں۔ مدینہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه أو انقص منه قليلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا آمنت بالله صدق الله العظيم۔ ماشاء اللہ، انہوں نے بڑے ہی پیارے انداز میں تلاوت قرآن فرمائی۔ ان کو کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب تحفہ میں دی جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب ہم نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سننے کے لیے جامعۃ المدینہ فیضان بخاری کے طلباء اسلام بھائیوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ کون سے اسلام بھائی آج ہمیں نعت شریف سنائیں گے؟ ماشاءاللہ کافی سارے نعت خوان موجود ہیں۔ جی آپ حضور تشریف لیں۔
یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا۔ یہ آج تارے زمین کی طرف ہے کیوں مائل، یہ آج تارے زمین کی طرف ہے کیوں مائل، یہ آسمان سے پہ ہمیں نور کیوں نازل، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا۔ جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا، جو گر چکے ہیں یہ ان کو اٹھانے آئے ہیں، جو گر چکے ہیں یہ ان کو اٹھانے آئے ہیں، یہی تو سوتے ہوئے کو جگانے آئے ہیں، یہی تو سوتے ہوئے کو جگانے آئے ہیں، یہی تو روتے ہوئے کو ہنسانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا۔ سنو گے لانا زبان کریم سے نوری، 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 یہ فیض وجود کے دریا بہانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا۔ سبحان اللہ، ان کو مکتبۃ المدینہ کی کتاب تحفے میں پیش کی جاتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اب اس کے ساتھ ہی ہمارے اس مرحلے کا وقت ہوا چاہ رہا ہے کہ جس مرحلے میں ہم یہاں موجود طلباء اسلامی بھائیوں سے، یعنی جو جامعات اس مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں، ان سے سوالات کرتے ہیں، اور اس میں سوالات کا انداز یہ ہوتا ہے کہ کلام امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی اور کلام اعلی حضرت پڑھا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ یہ کلام کن کا ہے، یا اس مصرے کو مکمل کریں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ تو آئیے سب سے پہلا سوال جامعۃ المدینہ غوث الاعظم اور جامعۃ المدینہ عبداللہ شاہ غازی والوں سے کرتے ہیں۔ شعر کا ایک جز پڑھیں گے، آپ نے سن کر اس کو مکمل کرنا ہے۔ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ ان کا جواب درست ہے۔ ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، شعر مکمل کیجیے۔ مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ آپ کا جواب درست ہے۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ دم نکل گیا ہوتا میرا ان کے قدموں میں، شعر کو مکمل کیجیے۔ سوال دوبارہ دہرا دیں۔ دم نکل گیا ہوتا میرا ان کے قدموں میں، امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کا کلام ہے۔
کاش کے طیبہ میں گر کر مر گیا ہوتا. کاش یہ جواب درست دے پاتے اور 5 نمبر حاصل کرتے. ان کا جواب درست نہیں ہے. مکمل شعر یوں ہے: دم نکل گیا ہوتا میرا ان کے قدموں میں، ساتھ گر مقدر نے میرا دیا ہوتا. میرے قلب مضطر کو بھی قرار آ جاتا. شعر مکمل کیجیے. آپ کے پاس فقط 10 سیکنڈ رہ گئے ہیں. مجھے افسوس ہے کہ آپ کا وقت ختم ہو چکا، آپ جواب نہ دے پائے. پورا شعر یہ ہے: میرے قلب مضطر کو بھی قرار آ جاتا، حج کا مجدہ کوئی کاش آ کے دے گیا ہوتا. اب آپ کو بتایا شعر جائے گا، لیکن آپ نے بتانا ہے کہ یہ کلام کن کا ہے. جنہیں مرقد میں تا حشر امتی کہہ کر پکارو گے، جنہیں مرقد میں تا حشر امتی کہہ کر پکارو گے، ہمیں بھی یاد کر لو ان میں صدقہ اپنی رحمت کا. یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے کلام کا شعر ہے. یہ جواب درست نہ دے پائے، بلکہ یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے. دل نکل جانے کی جا ہے، آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے. میرے سیدی آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے. آپ کا جواب درست ہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ساتھ ہی ہمارا یہ مرحلہ مکمل ہوا. تو آئیے اب نمبر دیکھتے ہیں. جامعۃ المدینہ فیضان بخاری کے طلباء نے 3 سوالات کے جواب میں 2 کے جواب درست دیے، لہذا ان کے نمبر ہوئے 10 اور پچھلے مرحلے کے ساتھ ملا کر ان کے نمبر ہوئے 15. اور اس کے ساتھ ہی جامعۃ المدینہ غوث الاعظم اور جامعۃ المدینہ عبداللہ شاہ غازی والوں نے 1 جواب درست دیا اور اب تک ان کے نمبر ہوئے 20. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب یہاں موجود فیضان بخاری کے طلباء اسلامی بھائیوں سے ہم کرتے ہیں ایک سوال اور ان کو پیش کرتے ہیں تحفے میں مکتبۃ المدینہ کی کتاب جنت میں لے جانے والے اعمال. آپ اسلام بھائیوں سے سوال یہ ہے کہ وضو کے فرائض کتنے ہیں؟ ماشاءاللہ کافی سارے اسلامی بھائیوں کو معلوم ہے. تو آپ میں سے کون سے اسلامی بھائی ہمیں بھی سنائیں گے اور آپ کے ذریعے مدنی چینل کے ناظرین تک بھی یہ وضو کے فرائض پہنچیں گے؟ آپ تشریف لائیں. چھوٹے سے اسلامی بھائی. وضو کے 4 فرائض ہیں: چہرہ دھونا، ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا اور پاؤں دھونا ٹخنوں سمیت. سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے وضو کے فرائض سنے. ہمیں جس اسلامی بھائی نے یہ فرض علم سکھایا، آئیے ان کو کتاب تحفتاً پیش کرتے ہیں. میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سجل ہمارے یہاں موجود طلباء اسلام بھائی اس انتظار میں ہیں کہ ہم سے بھی سوال کیا جائے اور ہم بھی حاصل کریں ایک بہترین تحفہ. تو اب ان سے سوال یہ ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کسی ایک بیٹے اور ایک بیٹی کا نام ارشاد فرمائیں. کون جواب دے گا؟ آپ تشریف لے آئیں. تو آئیے بڑھتے ہیں ان کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا جواب دیتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام عبداللہ اور بیٹی کا نام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ان کا جواب درست نہیں ہے. اور کون سا بھائی جواب دے گا؟ مدینہ آپ آ جائیں. جی
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کا نام عبد الرحمن اور ان کی صاحبزادی کا نام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے؟ ان کا جواب درست ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین بھی ہیں، تو ان کو تحفے میں جنت میں لے جانے والے اعمال پیش کی جاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے اس سلسلے کے اس دلچسپ مرحلے کا جس میں ہم ان اسلامی بھائیوں کو دکھایا کرتے ہیں ویڈیو کلپ اور ان سے کیا کرتے ہیں سوال. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یہ جو پہلا ویڈیو کلپ ہوگا یہ ہوگا جامعۃ المدینہ غوث الاعظم اور جامعۃ المدینہ عبداللہ شاہ غازی والوں کے لیے. باہر دیکھیے گا اور اس میں آڈیو اور ویڈیو کے اعتبار سے آپ سے کوئی سوال کیا جا سکتا ہے. آئیے ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں. ایک بار ہمارے دوست نے اسلامی بھائی کر لیتے ہیں کوئی کو، ایک بار کا ایک واقعہ ہے کہ اسلامی بھائی نے کچھ جذبات میں آ کے دوسری شادی کر ڈالی. اب اس کو ہی ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. تو اب جو ہونا تھا وہ ہوا اور ٹھیک ٹھاک ہوا. آیا یہ ٹینشن میں، تو اس کے کسی نے الفاظ میں یہ بتایا کہ وہ کہتا ہے کہ اب کسی کو دوسری شادی کر لی انہوں نے اس کو بولنا میرے سے مشورہ کر لے پہلے، پھر اس کو سمجھا دوں گا کہ ایسی بھول نہیں کرنا. تو یہ ایسا مطلب ہے کہ ایک دائرہ ہے کہ اس میں جو اپنا ہلکا ہلکا اس میں گردن ڈالتا ہے نا جوش میں آگے، پھر وہ ایسی اس کو پھنسا دیتی ہے وہ گردن کو ہلکا کے، پھر وہ نکل نہیں پاتا اس سے. یہ نازک دور ہے یہاں، یہ وہ دور نہیں ہے کہ سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دے کر کوئی دوسری شادی کر ڈالے کہ وہ تو مطلب ہے نا کہ شادی کرتے ہوئے طلاق دیتے تھے، شادی کرتے ہوئے طلاق دیتے تھے. 100 شادیاں کی انہوں نے. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت سے مشرف ہوتی وہ دوبارہ نکاح نہیں کرتی تھی. اب بس ہم کو اہل بیت اطہار میں شمولیت کا شرف حاصل ہو گیا. تو یہ آج کل یہ شرف نہیں ہے، یہ سعادتیں نہیں ہے، نہ ایسے جذبات ہیں، نہ یہ ایسے احساسات ہیں، نہ وہ مدنی ذہن ہے. اب تو مارا ماری کا ذہن ہے، اب تو گالی گلوچ کا ذہن ہے، اب تو غیبتوں کا ذہن ہے، تہمتوں کا ذہن ہے، بدگمانیوں کا ذہن ہے، اب تو عزتیں اچھالنے کا ذہن ہے. اب کہاں وہ احترام مسلم کا جذبہ ہے لوگوں میں؟ اب وہ علم نہیں ہے، جہالت ڈیرا ڈال کے پڑی ہے. بڑی بڑی ڈگریاں جمع کر لے، دنیا بھر میں گھوم کر سندیں حاصل کر لیتا ہے، اس کو قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا. وہ دور جہالت کا ہی ہے. نماز کے ارکان نہیں معلوم، جنازے کی دعا یاد نہیں، بیچارے کو وضو کرنا نہیں آتا، اور پتا چلا کہ اس کی اتنی ڈگریاں ہیں، یہ خود بھول گیا کتنی ڈگریاں. یہ ڈگریاں اس کو قبر میں تھوڑی کام آئیں گی، محشر میں تھوڑی چھڑا پائیں گی. آپ نے یہ ویڈیو کلپ ملاحظہ کیا، اس میں امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی نے ایک جذبے کا نام دیا اور فرمایا کہ ایک جذبہ ہو تو یہ انسان یہ کر سکتا ہے. تو آپ ارشاد فرمائیں کہ وہ جذبہ کون سا ہے؟ بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری رضوی زائد احمد برکاتہ العالیہ نے جس جذبے کے بارے میں فرمایا وہ جذبہ احساس مسلم کے بارے میں تھا، احترام مسلم کے بارے میں تھا. ان کا جواب درست ہے. امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی نے احترام مسلم کے جذبے پر زور دیا کہ احترام مسلم کا جذبہ ہو تو انسان بہت کچھ کر سکتا ہے. تو آئیے اب بڑھتے ہیں دوسرے ویڈیو کلپ کی جانب. جامعۃ المدینہ فیضان بخاری کے طلباء اسلامیہ کو ویڈیو کلپ دکھایا جائے گا. آپ نے توجہ کے ساتھ یہ ویڈیو کلپ دیکھنا ہے. آئیے ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی لایا گیا. اس کی حکمتیں علماء نے بیان کی، سنیے اور ایمان تازہ کیجیے کہ مسجد الحرام سے ڈائریکٹ آسمان اور آسمان سے لامکان تک
سیر کیوں نہیں ہوئی؟ مسجد اقصی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں لایا گیا؟ علماء اہل سنت فرماتے ہیں اگر محبوب داور عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مشرکین اور کفار کو صرف آسمانوں پر اور رفیع دراجات کا ذکر فرماتے کہ میں آسمانوں پر تشریف لے گیا مجھے یہ دراجات ملے، تو کفار اور مشرکین اس کی تصدیق کیسے کرتے، اس سے مطمئن کیسے ہوتے؟ کیونکہ انہوں نے آسمان کے طبقات سدرا کے اوپر کے حقائق کوئی چیز دیکھی نہیں، ان کے یہ علم ہی نہیں تھا۔ مسجد اقصی انہوں نے دیکھی ہوئی تھی، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مسجد اقصی لایا گیا اور سارے کفار کو یہ معلوم تھا کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری طور پر مسجد اقصی میں تشریف نہیں لے گئے، تو کفار و مشرکین نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سفر سے واپسی پر مسجد اقصی کی نشانیاں پوچھی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب نشانیاں ارشاد فرما دی، تو واضح ہو گیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دعوے کا اتنا حصہ کہ آپ مسجد اقصی جا کر واپس آئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کا باقی حصہ بھی سچ ثابت ہو گیا، کیونکہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کے ایک لمحے میں مسجد اقصی تک جا کر واپس آ سکتے ہیں تو آسمانوں تک بھی جا کر واپس آ سکتے، یہ آنا جانا 2 ماہ کی مسافت ہوئی جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کے قلیل حصے میں یہ مسافت طے کی۔ نمبر 2، شب معراج مسجد اقصی سے ہوتے ہوئے آسمانوں کی طرف جانے میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اپنے اپنے زمانوں میں انبیاء سابقین علیہم الصلاۃ والسلام نے آپ پر ایمان لانے، آپ کی نصرت و مدد کا جو عہد کیا تھا وہ عہد مسجد اقصی میں پورا ہو جائے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے اور یقیناً معراج بھی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، جس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی اور یہ سیر مسجد الحرام سے مسجد اقصی کی طرف شروع ہوئی اور پھر لامکان کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے۔ جامعۃ المدینہ فیضان بخاری سے سوال یہ ہے کہ اس میں مسجد اقصی کا لفظ کتنی مرتبہ استعمال ہوا؟ آپ کا وقت اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ 12 مرتبہ۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ اس کا درست جواب نہ دے پائے، 10 مرتبہ غلطی ہوئی۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، یہ مرحلہ مکمل ہوا تو آئیے اسکور کی طرف بڑھتے ہیں کہ اب تک کل کتنے اسکور ہوئے۔ دونوں جامعات نے بہترین مقابلہ جاری رکھا۔ جامعۃ المدینہ فیضان بخاری کے طلباء اس مرحلے کے اندر درست جواب نہ دے پائے، لہذا ان کے نمبر ہوئے 15 اور اس کے ساتھ ہی جامعۃ المدینہ غوث الاعظم اور عبداللہ شاہ غازی والوں نے جواب درست دیا اور ان کے نمبر ہوئے 25۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، اب ہمارے اس دلچسپ مرحلے کا آغاز ہوا چاہتا ہے جس میں ہم یہاں موجود طلباء اسلامی بھائیوں سے ایک ہستی، ایک بزرگ عالم یا کسی بھی اسلام کی بڑی شخصیت سے متعلق سوال کیا کرتے ہیں اور اس سوال سے پہلے ہم ان کو اشارے دیا کرتے ہیں، جس کے بعد ہم پوچھا کرتے ہیں کہ یہ بزرگ ہستی کون سی ہیں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ آپ اسلام بھائی تیار ہیں؟ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ ان کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے، 215 سنہ ہجری میں پیدا ہوئے۔ ان کی متعدد کتب ہیں، یہ ائمہ صحاح ستہ میں شامل کیے جاتے ہیں۔ ان کی مشہور کتب میں سے کتاب الجمعہ، سنن کبریٰ وغیرہ ہے۔ نام بتا دیجئے۔ حدیث کی
6 مستند ترین کتابوں میں سے ایک کتاب کے مصنف بھی ہیں، اور ان کی یہ کتاب سنن پر مشتمل ہے۔ غالباً یہ نسا شریف سے تعلق رکھتے تھے، یہ عرب کا ایک علاقہ ہے، ہو سکتا ہے، تو دیکھتے ہیں کون بتاتا ہے ہمیں۔ ماشاءاللہ، آپ تشریف لیں۔ یہ امام نسائی علیہ رحمہ تھے۔ کیا آپ پر اعتماد ہیں کہ جو آپ نے بتایا یہ درست ہے؟ آپ کا جواب درست ہوا۔ میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے یہاں موجود طلبہ اسلام بھائی خصوصاً جامعۃ المدینہ غوث الاعظم اور جامعۃ المدینہ فیضان عبداللہ شاہ غازی والے بھی اس انتظار میں ہیں کہ ان کو بھی تحفہ ملے، تو ان سے اشارات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ پہلا اشارہ یہ ہے کہ باب المدینہ کے ایک نوجوان، اور یہ امیر ترین گھرانے میں پیدا ہوئے، اور ان کی زندگی یوں گزر رہی تھی کہ ولی کامل کی نظر سے ان کی زندگی میں انقلاب آ گیا۔ اب انہوں نے اس اعلیٰ تعلیم جو دنیاوی اعتبار سے ہے اس کو چھوڑ کر عالم بننے کا ان کے اندر جذبہ پیدا ہوا، اور عالم دین بننے کے لیے ایک مشہور درس گاہ میں داخلہ لے لیا، اور وہاں پر یہ اپنے آپ کو اس انداز میں انہوں نے پیش کیا کہ وہاں پر بھی اپنے تعلیمی معیار اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر معاملات کے اندر بہت اچھا اپنے آپ کو رکھا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ ایک تحریک سے وابستہ ہو گئے۔ انہوں نے اس تحریک میں اپنے آپ کو اتنا ترقی پر لے آئے کہ ایک وقت آیا کہ یہ ہر طرف بیانات میں آگے بڑھا کرتے، اور پھر ان کے بیانات کا یہ عالم ہے کہ جب دیکھیں اور مختلف اور مشہور جگہوں پر ان کے بیانات سننے کو ملتے ہیں۔ ایک بیان کا نام بھی بتا دیتا ہوں، لوگ کیا کہیں گے۔ ماشاءاللہ طلبہ اسلام بھائی آپ سب ہاتھ اٹھا رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ یہ کہیں گے کہ الحمدللہ ان جامعات کے طلبہ اتنے ذہین کہ سب کے سب جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کون اسلامی بھائی ہمیں اس کا درست جواب دیتا ہے۔ تو استعداد ہے کہ جو محبت اور شوق کا اظہار کرتے ہوئے جواب دینا چاہ رہے ہیں، تو یہ چھوٹے اسلام بھائی موجود ہیں جامعۃ المدینہ کے، تو ان سے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں درست جواب دیتے ہیں۔ جی حاجی عمران اطہری، ان کا جواب درست ہے۔ ان کو مکتبۃ المدینہ کی کتاب تحفہ میں پیش کی جاتی ہے۔ الحمدللہ عز وجل میٹھے اسلام بھائیوں، نگران شورا نے وہ ترقی کی کہ اس کے بعد الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران بن کر اس دنیا میں آج دین اسلام کی اشاعت میں مصروف ہیں۔ پیارے بھائی، آپ نے اتنے سارے طلباء اسلام بھائیوں سے یہ سوال کیا، کافی سارے اسلام بھائیوں نے ہاتھ اٹھائے، ایک سے سوال آپ نے جو ہے اس کا جواب لیا، بقیہ سے نہیں لیا، تو اس بات پہ مجھے نگران شورا کا ایک اور بیان یاد آ رہا ہے۔ جی کیا ہے؟ غالباً ان میں سے اس بیان کو یہ کافی سارے اسلام بھائی جانتے بھی ہوں گے، اور اس وقت ان کے ذہنوں میں اس کا نام بھی آ رہا ہوگا، اور ہر ایک کے دل کی صدا بھی ہوگی کہ اس سے پوچھا مجھ سے نہیں پوچھا، میرا قصور کیا ہے؟ میٹھے اسلام بھائیوں، نگران شورا کے یہ دو بیانات جو ابھی جن کا ذکر کیا گیا، لوگ کیا کہیں گے اور میرا قصور کیا ہے، ضرور سنیے گا، آپ کو علم کا ایسا خزانہ ملے گا کہ آپ واقعتاً کہہ اٹھیں گے کہ ہمارے اندر جو موجود خامیاں انہوں نے بیان کی یہ واقعی ہمیں دور کرنے چاہیے۔ تو آئیے اپنے اس سلسلے کے آخری مرحلے کی جانب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے اس سلسلے میں کامیاب کون ہوگا۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری مرحلے جس کا نام ہے کامیاب کون ہوگا، اس میں جامعۃ المدینہ کے طلباء اسلام بھائیوں سے سوال یہ ہے کہ غزوات میں سے کتنے غزوے ایسے ہیں کہ جن میں جنگ بھی ہوئی تھی؟ آپ کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، جلد جواب دیں۔ تین غزواؤں میں جنگ بھی ہوئی تھی۔ ان کا جواب درست نہیں ہے، بلکہ 9 غزوات ہیں کہ جن میں جنگ بھی ہوئی تھی۔ جامعۃ المدینہ فیضان بخاری کے طلباء سے اس سلسلے کے آخری مرحلے کا پہلا سوال، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد ان کی بیٹی کی پرورش کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کو منتخب فرمایا؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین سن لیجئے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ جن کی بیوی اس لڑکی کی سگی خالہ تھی، ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لڑکی کی پرورش کے لیے چنا۔ آپ کا جواب درست ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اس سلسلے کا جامعۃ المدینہ فیضان غوث الاعظم اور جامعۃ المدینہ عبداللہ شاہ غازی والوں سے سوال یہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کس سنہ ہجری میں ایمان لائے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 1 ہجری میں ایمان لائے۔ ان کا جواب درست ہے۔ مقابلہ بہت شاندار چل رہا ہے۔ آپ سے اس سلسلے کا آخری سوال یہ ہے کہ فتح مکہ کس تاریخ کو ہوئی؟ آپ کو فقط مہینے کا نام اور سال بتانا ہے۔ رمضان المبارک 8 ہجری۔ آپ کا جواب درست ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب وقت ہو چکا ہے کہ ہم اس مرحلے کے اندر جو سوالات کیے جائے ان کے نمبر جانچیں اور معلوم کریں کہ کامیاب کون ہوا۔ تو آئیے نمبر دیکھتے ہیں۔ جامعۃ المدینہ فیضان بخاری والوں نے اس مرحلے کے اندر دونوں جوابات درست دیے، تو ان کے اس طرح نمبر ہوئے 25، اور اس کے ساتھ ہی جامعۃ المدینہ غوث الاعظم اور جامعۃ المدینہ عبداللہ شاہ غازی والوں نے اس مرحلے کے اندر ایک جواب درست دیا، تو یہ اس طرح حاصل کر سکے 30 نمبر، اور یہی جامعہ وہ ہے کہ جو آج کے اس سلسلے کا ونر ہے۔ اور میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ آج کے اس کوارٹر فائنل کا یہ فاتح جامع پہنچ چکا ہے ہمارے اس سلسلے کے سیمی فائنل میں۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں، یہاں موجود ہمارے ذمہ دار اسلام بھائی، ان کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں۔ ان کا نام ہے اور ان کی جو دعوت اسلامی کے اعتبار سے یہاں ذمہ داری ہے باب المدینہ کراچی میں، تو رکن مجلس جامعۃ المدینہ باب المدینہ تشریف لائیں اور اپنے مبارک ہاتھوں سے اس جامعہ کو کہ جو جامعہ سیمی فائنل میں نہ پہنچ سکا ان کو الوداع کریں، اور جو جامعہ سیمی فائنل کے لیے اپنے آپ کو کوالیفائی کرا چکا ہے ان جامعہ کے طلباء اسلامی بھائیوں کو یہ ایک کارڈ پیش کریں گے کہ جس کے ذریعے سے یہ طلباء اسلامی بھائی دوبارہ سیمی فائنل میں شرکت کر سکیں گے۔ تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے۔ تو جامعۃ المدینہ فیضان بخاری کے طلباء تشریف لائیں اور اپنے انعام وصول کریں۔ شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا
دیا مدنی ماحول، یقین مقدر کا وہ ہے سکندر، یقین مقدر کا وہ ہے سکندر جسے۔ اور آئیے اب بڑھتے ہیں اپنے اس سلسلے کے فاتح جامعہ کی طرف اور ان کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تشریف لائیں اور اپنا دعوت نامہ قبول فرمائیں۔ دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، الحمدللہ آج ہم نے یہ سلسلہ دیکھا، بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تمام اسلامی بھائیوں نے الحمدللہ خوب علم کی برکتیں حاصل کی ہوں گی۔ آپ بھی زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کرنے کے لیے مطالعہ کیجئے، اور اس طرح کے انشاءاللہ آئندہ بھی مقابلے ہوتے رہیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں ہمارے جامعۃ المدینہ کا ہر طالب علم بھرپور انداز میں تیاری کر کے انشاءاللہ عز و جل آئندہ نہ صرف یہ کہ علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو دہرائے گا انشاءاللہ، بلکہ دوسروں تک علم پہنچانے کا بہترین ذریعہ بنے گا۔ تو تمام اسلامی بھائی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل اس طرح کے جو سلسلے آئندہ بھی جامعات میں ہوں گے، ہم بھرپور طریقے سے تیاری کر کے ان مقابلوں میں شرکت کریں گے۔ جامعۃ المدینہ فیضان بخاری کے طلباء الحمدللہ، یہ ہمارا مطلب جامعہ کے طلباء تھے، بہت اچھے انداز میں انہوں نے کوشش کی، ان کی ایفرٹس تھیں، لیکن ایک مقدر کی بات ہے کہ یہ سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی نہ کر سکے۔ بہرحال ان کی کوششیں بہت اچھی تھی، میں امید کرتا ہوں آئندہ انشاءاللہ عز و جل مزید بہتر انداز میں تیاری کر کے مقابلوں میں سامنے آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین کی بارگاہ میں مدنی التجا پیش کرتا ہوں کہ آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو کر علم دین سیکھنے کے جو مختلف ذرائع ہیں ان کو اختیار کیجئے۔ دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے درس و بیانات میں شرکت کیجئے، ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کیجئے، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت حاصل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل علم دین کا بہترین خزانہ حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی جو آپ نے سلسلہ ملاحظہ فرمایا، اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 0312-492-1389 اور 0301-2612-176 پر SMS یا فیڈ بیک @madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں۔